الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ الاصول الثلاثہ کی یہ آخری مجلس ہے جس میں ہم شریک ہیں. انشاءاللہ پوری کتاب کا خلاصہ ایک بار پھر ہم پڑھیں گے شروع سے، تاکہ کیا پڑھا ہے کم از کم یہ ہو. کل کے درس میں جو باتیں ہمارے ساتھ تھیں وہ تقدیر سے متعلق بعض باتیں تھیں. تقدیر جس کو قدر کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک پوشیدہ راز ہے، ایک راز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھا ہے اور ہم نہیں جانتے کہ ہماری تقدیر میں کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے. اس سلسلے میں کل کے درس میں ہم نے 4 باتیں آپ کے سامنے رکھی تھی جس کا جاننا تقدیر کے معاملے میں ضروری ہے. سب سے پہلی چیز، تقدیر پر ایمان کے معاملے میں 4 باتوں پر آپ کو جانکاری ہونی چاہیے. تو پہلی چیز ہم نے کل کے درس میں کیا کہا تھا؟ علم. علم کس بات کا علم؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہر چیز کا اجمالی اور تفصیلی علم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہر چیز کا اجمالی کہتے ہیں مختصر، تفصیل بڑے ڈیٹیل کے ساتھ سارا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے. اور اللہ کا یہ علم ازلی ہے، ابدی ہے. کچھ چیزیں ہیں ہم کو نہیں معلوم، آپ نے بتایا مجھے معلوم ہو گیا، میں نے بتایا آپ کو معلوم ہو گیا، پہلے نہیں معلوم تھا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو علم ہے وہ ازلی ہے اور ابدی ہے. ہمارا جو علم ہے 2-4 دن کے بعد ہم بھول جاتے ہیں، ریمائنڈر رکھ لیتے ہیں. ہاں، کسی کو کہتے ہیں بھائی ذرا یاد دلا دینا، ہم بھول جاتے ہیں. لیکن وما کان ربک نسیا، تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے. بہت سارے لوگ بولتے ہیں اللہ کو میں یاد ہی نہیں. بہت سارے لوگ بولتے ہیں اللہ کو میں یاد ہی نہیں آتا. اللہ اکبر، بڑی عجیب بات ہے. تو پہلی چیز جس کے بارے میں کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کو ساری باتوں کا علم ہے. اللہ کا علم ازلی ہے اور ابدی ہے. خواہ اس علم کا تعلق آپ کے کاموں سے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کے کاموں سے ہو، یا بندوں کے کاموں سے ہو، ساری چیزوں کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے. یہ چیز ہوتی تو کیسے ہوتی، ہوئی تو کیسے ہوئی، کیسے ہوگی، ساری چیزوں کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے. تو اس عقیدے سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کے دل کو ایک تسلی ہو جاتی ہے، میرے اوپر جو بھی گزر رہا ہے اللہ کو کیا ہے؟ معلوم ہے. اللہ کو معلوم ہے، اور اللہ تعالیٰ مجھے اتنی تکلیف نہیں دے گا کہ میں برداشت نہیں کر سکوں. چاہے صحت کی تکلیف ہو، غربت کی تکلیف ہو، قرض کی تکلیف ہو، ساری باتیں کس کو معلوم ہے؟ اللہ کو معلوم ہے. نمبر 2، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سب باتیں کیا ہے؟ لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے. یہ سب باتیں کیا کیا ہے؟ لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے. ٹھیک ہے، ان دونوں باتوں کی دلیل قرآن سے کہاں ملتی ہے؟ ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت یہاں بیان کی ہے. دیکھیے سورۃ الحج آیت نمبر 22، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. کیا آپ نہیں جانتے
کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے، اور جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے بلا شبہ یہ سب کچھ لوح محفوظ میں درج ہے. بے شک یہ اللہ پر بالکل آسان ہے. تو یہ اس کی دلیل ہے سورۃ الحج آیت نمبر 22. یہ آیت دو باتوں کی دلیل ہے. پہلی بات کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی سب کچھ جانتا ہے. اور دوسری بات کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے. ٹھیک ہے میرے بھائی جو آخر میں بیٹھے ہیں، اس بات کی دلیل حدیث سے کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. وہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، جس میں وہ کہتے ہیں کتب اللہ مقادیر الخلائق، اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کی تقدیر لکھ دی ہے. آپ کی تقدیر، میری تقدیر اللہ نے لکھ دی ہے. قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ، آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے آپ کی تقدیر لکھ دی، میری تقدیر لکھ دی. دنیا میں ہم کتنا کمائیں گے، کتنا کھائیں گے، کیسے جئیں گے، کہاں مریں گے، کب مریں گے، یہ کب لکھ چکا ہے؟ آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے. تو ہم خامخواہ کا ٹینشن لیتے ہیں؟ ہرگز نہیں. میرے منہ میں کا دانا آپ کے منہ میں نہیں جائے گا، آپ کے منہ میں کا دانا میرے منہ میں نہیں آئے گا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہارے رزق کے فیصلے کہاں سے ہوتے ہیں؟ آسمان سے ہوتے ہیں. وَفِي السَّمَاءِ، تمہارا رزق آسمان میں. تو آدمی کو اس معاملے میں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ دو باتیں ہمارے ساتھ ہوئیں. پہلی بات، جو کچھ بھی علم ہے ہماری زندگیوں کے بارے میں، اعمال کے بارے میں، اللہ کو معلوم ہے. اور دوسری بات، اللہ نے وہ ساری باتیں لوح محفوظ میں لکھ رکھی ہیں. نمبر 3، اس بات پر ایمان لانا کہ کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے. چلتے چلتے آپ کا بچہ ٹھوکر کھا کے گر گیا، آپ کے پیسے گم ہو گئے، اچانک آپ کو دولت مل گئی، اچانک آپ کو کوئی خوشی مل گئی، کسی غم سے آپ دوچار ہوئے، کسی آزمائش میں آپ پڑ گئے، یہ سب کس کی مشیت سے ہوا؟ اللہ کی مشیت سے ہوا. چاہے اس کا تعلق اس کے اپنے فعل سے ہو یا مخلوق کے عمل کے ساتھ ہو. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا، یہ سورۃ القصص آیت نمبر 28، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو چاہے پیدا کرتا ہے، جو چاہے وہ چاہتا ہے. تو معلوم یہ ہوا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ ابراہیم میں بھی کہا وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ جو چاہے کرتا ہے. تو کائنات میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ کس کی مرضی سے ہوتا ہے؟ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے تک پہنچنا بڑا آسان ہے. یہ بدعتی ہیں، خبر پرست ہیں، قبوری ہیں، جو کہتے ہیں کہ پہلے باباؤں، فقیروں، سجادہ نشینوں تک پہنچو پھر اللہ تک پہنچو. بولا کہ اس نے مثال دی، ایک صاحب تھے جو کشتی ڈوب گئی تو دریا میں ڈوب رہے تھے. تو دریا میں ڈوبتے ڈوبتے جان بچانے کے لیے وہ دہائی دینے لگے، بولا بابا فرید الدین، بابا فرید الدین، اور اندر جانے لگے. تو آواز آئی، بولا یہ کیا مسئلہ ہے؟ بولا کہ تو پہلے اللہ بولنے لگا تو اور اندر جانے لگا. بولا پہلے تو بابا کی دہائی دے، اوپر آئے گا پھر اللہ. کہا ایسے قصے، کہانیاں، باطل چیزیں سنا کر لوگوں کی دماغوں کو پراگندہ کیا جاتا ہے. اللہ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء،
کون ہے جو مشکل میں پڑے انسان کی دعائی کو سنتا ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے. مشکل میں آدمی کی زبان سے بس اللہ نکلے تو اللہ تعالیٰ فوراً اس کی مشکل کو دور کر دیتے ہیں. امن یجیب المضطر اذا دعا. یہی بات یونس علیہ السلام نے کہی, یہی بات انبیاء کرام نے کہی, ایوب علیہ السلام نے کہی وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ. تو تیسری بات ہمارے ساتھ یہ تھی کہ جو کچھ بھی دنیا میں ہوتا ہے, کائنات میں ہوتا ہے, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے. اور اسی طرح ایک چوتھی بات جس کے بارے میں آپ کا جاننا ضروری ہے کہ تمام مخلوقات میں کون ہیں؟ انسان, چرند, پرند, جن. ان کی صفات کے مطلب کوئی گورا, کالا, اچھا, برا, گڈا, لمبا, ساری کی ساری. اور ان کے جو حرکات ہیں, ان کی جو چل پھرن جو حرکات ہیں, ان تمام کو اللہ نے پیدا کیا ہے. تمام مخلوقات کو, صفات کو اور حرکات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے. تو مطلب دنیا میں جتنی چیزیں ہیں سب کا خالق کون ہے؟ اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو قرآن کی آیت ہے اللہ خالق کل شیء, اس آیت کو آپ نوٹ کر لیں. آیت نمبر سورۃ الزمر آیت نمبر 39, مطلب سورہ نمبر 62 آیت نمبر 39, سورہ نمبر 62 آیت نمبر 39, جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کی جتنی چیزیں ہیں, ان کی جو صفات ہیں, ان کی جو حرکتیں ہیں, سب کو سب اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے. اور اسی طرح بہت ساری اس میں تفصیل ہے, لیکن یہ چار باتیں آپ عقیدے کے معاملے میں, قدر کے معاملے میں اگر ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو کوئی یہ نہیں ہوگا یہ چار باتوں کا. البتہ اس میں تھوڑا ڈیٹیل بھی ہے انشاءاللہ کہ بہت ساری چیزیں ہیں کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہ کرتا ہے؟ ہرگز نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو ہدایت سے ہمکنار کرتا ہے. اور قرآن کی جو آیت ہے اس کے ترجمہ کرنے کا ڈھنگ یہ ہونا چاہیے گمراہ قرار دیتا ہے. انسان کو بعض ایسے اسباب وہ کرتا ہے جس سے وہ گمراہ قرار پایا جاتا ہے اللہ کی طرف سے. اللہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا, اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو گمراہ نہیں کرتا. اسی لیے سمجھنا چاہیے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ قرآن جو ہم بہت ساری جگہ, جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, وما کان اللہ لیضیع ایمانکم, یہ قرآن کی ایک آیت ہے. نہیں کہاں ہے؟ وما کان اللہ, سورۃ البقرہ. اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ عام آدمی کو اگر آپ بولیں, بولی نا, کوئی ایک بولی نا, اس کا ترجمہ آپ سیدھا سادہ کیا کریں گے؟ شبیر بھائی نے کہا وما کان اللہ لیضیع ایمانکم. اور ایک کوئی ترجمہ بتا سکتے ہیں؟ اس کو آپ نوٹ کریں, اس لیے کہ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم, اس کا میں اور ایک ساتھ لینا چاہتا تھا. وما کان اللہ, ادریس بھائی بھی تیار تھے بولنے کو. کیا ادریس بھائی, عام حالات میں ہم اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ عام حالات میں اگر کسی کو آئیڈیا نہیں ہے, اگر کسی کو اس بارے میں جانکاری نہیں ہے, تو اتنا ہی کرے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا. لیکن یہاں جو ایمان ہے, خاص کر اس صورت میں, اس آیت میں جو ایمان جو مراد لیا گیا ہے, آیا نمبر 143 سورۃ البقرہ, آیت نمبر 143, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. یہ آیت میں جو صلاۃ کا جو معنی ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ ایمانکم, یہ نماز کے معنی میں مراد ہے. یہاں ایمان کس کے معنی میں مراد ہے؟ نماز.
تو آپ کو دلیل بن جاتی ہے یہ چیز. ایمان نام ہے کس کا؟ اعتقاد بالقلب، زبان سے بولنا، دل میں اعتقاد رکھنا، وعمل بالجوارح، یعنی اٹھنا بیٹھنا. نماز میں کیا کرتے ہیں؟ اٹھنا بیٹھنا. تو اگر کسی کو معلوم ہے کہ اس جگہ ایمان کس کے معنی میں ہے؟ نماز کے معنی میں ہے. نماز ایک حرکت ہے جس میں آدمی اٹھتا بیٹھتا. وما کان اللہ، اس کو یاد رکھیے، ہاں اس کو یاد رکھیے انشاءاللہ. تو تقدیر کے معاملے میں یہ 4 باتیں تھیں جس کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے. جیسے کل کے درس میں ہم نے پڑھا تو وہ کیا کیا ہے؟ العلم و الکتابۃ فی اللوح المحفوظ، اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے. اور اسی طرح نمبر 3 مشیت اللہ النافذہ، جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. اور تیسری چیز مرتبۃ الخلق والایجاد، جتنے مخلوق ہیں ان کی صفات ہیں، ان کے حرکات ہیں، سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. ایک آدمی بسا اوقات کہہ سکتا ہے کہ مجھے کبھی آدمی بہت ساری چیزوں کو تقدیر پر نہیں چھوڑتا، وہاں آدمی اپنی عقل دوڑاتا ہے. تو دین کے معاملے میں بھی ایک آدمی سے کہے کہ صاحب آپ نے مغرب کی نماز نہیں پڑھی، تو اگر کہے کہ میری تقدیر میں نہیں تھا میں نہیں پڑھا. اب اگر ایک آدمی ہے بیمار ہو گیا ہے تو اسے آپ دوا دیں، کڑوی دوا پیے گا، یہ نہیں کہے گا کہ میری تقدیر میں زندہ ہے تو زندہ رہوں گا نہیں تو مر جاؤں گا. وہاں تقدیر کو یوز نہیں کرتا. تقدیر کو کہاں یوز کرتا ہے؟ نماز چھوڑنے میں. ہاں دوسرے معاملے میں ارے اس معاملے میں تقدیر کو یوز کرو نا. تو ایک آدمی ہے، ایک گاؤں جانا چاہتا ہے، کہیں باہر سفر کرنا چاہتا ہے. 2 راستے ہیں. ایک راستے میں ہلاکتیں ہیں، بربادیاں ہیں، ایکسیڈنٹ ہے. ایک راستہ اچھا ہے. آپ اسے کہیں کہ بھائی تقدیر پہ بھروسہ کرو نا، وہ راستے میں جاؤ نا، مرے تو مرے، پہنچے تو پہنچے. بولا نہیں نہیں میں یہ راستہ جاؤں گا جو سیف ہے. تو دنیا کے معاملے میں تقدیر کا حوالہ نہیں دیتا ہے، لیکن جب عبادت کا معاملہ آتا ہے، دوسرے معاملے آتے ہیں، شریعت کا معاملہ، تو وہاں تقدیر سے حجت پکڑتا ہے جو غلط ہے. اسی طرح ایک اور چیز جو آخری چیز ہمارے ساتھ ہے وہ یہ ہے جس کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے. المرتبۃ الثالثہ الاحسان. کتنی باتیں ہوئی؟ ہاں وہ تو ہو گیا، تقدیر کی 4 باتیں ہو گئیں. قدر یعنی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرتا ہے. یعنی جتنی مخلوقات کی حرکت، آپ وہاں سے اٹھ کر وہاں جاتے ہیں، یہ حرکت کس کی پیدا کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی ساری چیزیں، جو کچھ زمین میں زلزلے آتے ہیں، بارش ہوتی ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے، حرکات، صفات، ساری کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کرتا ہے. ہاں نہیں، تھوڑا فرق. مشیت ہے، ساری چیزیں اللہ کی مرضی سے ہوتی ہیں، اللہ کی مرضی سے ہوتی ہیں، تھوڑا فرق ہے. اور ایک بار بولو، اور ایک بار بولتا ہوں سنیے، اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے. دیکھیے پہلی چیز ہم نے کہا کہ اس بات پر ایمان لانا. چوتھی چیز کہ تمام مخلوقات جتنی بھی چیزیں ہیں اس کی حرکات، اس کی صفات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. جیسے کہا اللہ خالق کل شیء. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اور جگہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا. اس نے ہر چیز کو پیدا کیا، ٹھیک ٹھیک اندازہ کیا. اسی لیے آپ کسی کو یہ نہیں کر سکتے دیکھو وہ کیسا ہے، وہ کس کا پیدا کیا ہوا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیدا کیا ہوا. اسے آپ نام نہیں دے سکتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ. اللہ نے تم کو پیدا کیا اور تمہارے اعمال کو بھی اللہ نے پیدا کیا. تم جو کچھ عمل کرتے ہو یہ کس کا پیدا کیا ہوا ہے؟ اللہ کا پیدا کیا ہوا. ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھیے تو ایک چیز ہمارے ساتھ جو اور ایک چیز ہمارے ساتھ باقی ہے وہ احسان.
احسان. المرتبۃ الثالثہ الاسلام الایمان الاحسان. اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ 5. ہاں تھوڑا ایک بار پیچھے جائیے آپ سمجھ جائیں گے. ایمان کے 6. اور اس کے بعد یہ آخری بات ہمارے ساتھ ہے احسان. کیا؟ احسان. احسان کسے بولتے ہیں؟ آپ تک کیا سمجھیں احسان کسے بولتے ہیں؟ ہاں ہائیسٹ لیول. وہ جو دائرہ بنائیں نا آپ سمجھ جائیں گے. احسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. شیخ فوزان رحمہ اللہ کہتے ہیں ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. احسان 2 طریقے کا ہوتا ہے, 2 ٹائپ کا ہوتا ہے. احسان بین العبد و بین ربہ. احسان کتنے ٹائپ کا ہوتا ہے؟ 2 ٹائپ کا ہوتا ہے. ایک احسان ہے آپ کے رب کے درمیان, ایک احسان ہے. اور ایک احسان ہے, شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بڑی زبردست بحث کی ہے, اور ایک احسان ہے آپ کے اور میرے درمیان, کچھ لینا دینا. یہ کیا ہے؟ احسان ہے. ایک احسان کس کے بیچ میں ہے؟ میرے اور رب کے بیچ میں. اور ایک احسان بھی ہے. اب کتنے احسان ہوئے؟ 2. تیسرا احسان کیا ہے؟ احسان الصنعت و اتقانھا. کسی کام کو بالکل اچھا کرنا, یعنی کوئی بھی کام آپ کریں بالکل اچھا کریں. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ذبح کرو تو اچھی طرح ذبح کرو. وہ بھی کیا ہے؟ ایسا جانور کو ذبح کرنا چاہیے, اسے لیڑا کو ادھر ادھر چھری تیز نہیں, تڑپا کے ذبح کر. فَأَحْسِنُ الْقِتْلَ. قتل کرتے ہوئے بھی کیا کرو؟ احسان کے ساتھ قتل کرو. اب ایک آدمی پوچھتا ہے یہ کیا بھی ہے؟ کرتے سو قتل, اس کے اوپر برے احسان کرتے ہیں. کیا مطلب؟ ارے قتل کرنا ہی ہے تو کیا کرو؟ ایک ہی بار, تڑپا کر نہیں. مارنا ہی تو کیا کرو؟ ایک ہی بار مار دو. ذبح کرتے ہوئے بھی ایسا ذبح کرو کہ جانور کو تکلیف نہ ہو. تو احسان کے کتنے معنی ہوئے؟ 3. ایک احسان آپ کے اور رب کے بیچ. آپ نماز پڑھنے ٹھہرے ہیں اس احساس کے ساتھ, اس شعور کے ساتھ کہ آپ ان تعبد اللہ کأنک تراہ, اللہ کو آپ دیکھ رہے ہیں. فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اللہ کو جب آپ نہیں دیکھ, اتنا شعور آپ کے اندر نہیں ہے تو کم از کم اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. اور ایک احسان ہے میرے اور بندے کے بیچ میں, ذرا احسان کرو بھائی, ذرا ہیلپ کرو بھائی, کچھ لینا دینا, ایک دوسرے کا ساتھ دینا. اور ایک احسان ہے کسی کام میں پرفیکٹ کام کرنا. بالکل کوئی بھی کام کرے تو کیا کرنا؟ اچھا کرنا. یہ سب سے بڑی چیز ہے. ہمارے مسلمانوں میں یہی کم ہے. تو کوئی کام لینا بولے تو ڈر لگتا, اس لیے کہ کوئی بھی کام, ہمارا اسلام کہتا ہے کہ تم کوئی بھی کام کرو تو کیا کرو؟ پرفیکٹ کرو, اچھا کرو. وہ احسان. دیکھیے وَهُوَ الْإِحْسَانُ بَيْنَ الْعَبْدِ وَرَبِّهِ. کہتے ہیں الاحسان بین العبد وربہ, بندے اور اللہ کے بیچ کا احسان اس حدیث میں ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی ایسی عبادت کرو کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو, یعنی بالکل اس ایمان کے ساتھ کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, کوئی شک نہیں, کوئی تردد نہیں, کوئی دل میں خلل نہیں, بس یہ کہ آپ اللہ کے سامنے ہیں, اپنے آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہے ہیں. ایسے نماز پڑھے تو کتنا مزہ آتا. نماز ایسی ہو کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں. جو شخص اس مرتبے کو پہنچ جاتا ہے, آپ نماز میں کھڑے ہو کر آپ کے دل میں اگر یہ بات آ جاتی ہے کہ اللہ کو میں دیکھ رہا ہوں, کمال الیقین و کمال الاخلاص, آپ کمال یقین کے مالک ہیں, آپ بالکل اخلاص کی دولت سے مالا مال ہیں. ویسا آتا, یعنی نماز میں ہم کھڑے ہیں تو بالکل اس احساس کے ساتھ کأنک تری اللہ عیانا,
گویا آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عیاناً دیکھ رہے ہیں. واللہ جل وعلا لا یرا فی الدنیا وانما یرا فی الآخرہ. اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں تو دیکھا نہیں جاتا، آخرت میں دیکھتے ہیں. لیکن آپ دل کی آنکھوں سے جب دیکھتے ہیں تو گویا آنکھوں سے دیکھتے ہیں. یعنی دل کے بھی آنکھ ہوتے ہیں معلوم؟ ہاں دیکھیں کبھی دل کی آنکھ کیسے دیکھیں ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے الم تر کیف، کیا؟ ہاں بولو، بعاد، کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیسے سلوک کیا. یہ خطاب کس سے ہے؟ اللہ کے نبی کے ساتھ. اور قوم عاد کب آئی تھی؟ بہت پہلے آئی تھی. تو یہ اللہ تعالی یہ بات ہو رہی ہے دل کی آنکھوں سے دیکھنے کی. واللہ جل وعلا لا یرا فی الدنیا وانما یرا فی الآخرہ ولکن تراہ بقلبک حتی کأنک تراہ بعینک. آپ اپنی دل کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں تو گویا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. وَلِذَلِكَ يُجَازِي أَهْلُ الْإِحْسَانِ بِالْآخِرَةِ بِأَنْ يَرَوْهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کس کے لیے ہوگا؟ جو دنیا میں ویسے نماز پڑھے، دنیا میں اپنے رب کو نماز میں دیکھنے کا وہ اثر اس کے اندر پیدا ہوتا ہے، تو آخرت میں وہی دیدار کا حقدار ہوگا. جو دنیا میں ویسی نماز نہیں پڑھے گا، آخرت میں اسے دیدار مشکل ہے. لما عبدوه وكأنهم يرونه في الدنيا جازاهم الله بأن أفسح لهم المجال بأن يروه بأبصارهم في دار النعيم. دنیا میں آپ دل کی آنکھوں سے نماز میں اللہ کو دیکھیں گے تو اللہ کل حشر میں آپ کو جنتوں میں وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار آنکھوں سے نصیب ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے کہا سورۃ یونس آیت نمبر 26 جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، للذین احسنوا الحسنى وزیادہ. سورۃ یونس آیت نمبر 26. وزیادہ سم ایکسٹرا، جو لوگ نیکی کرے ہیں ان کے لیے جنت ہے. اور کیا ہے؟ زیادہ. یہ زیادہ کیا ہے؟ دیدار الہی ہے. اللہ اکبر. ہاں ہم لوگ کبھی دکانوں میں جا کے لیتے کچھ کیا بولتے ہیں؟ کوثر بولتے تھے پہلے. کچھ اور دیجیے نا، سودا لیتے تھے اور کیا بولتے تھے؟ ہاں ذرا کوثر دو بولتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نیک اعمال کے بدلے میں جنت تو دے دیں گے اور ساتھ ساتھ کیا دیں گے؟ وزیادہ، مور، اور تھوڑا لیجیے. یہ زیادہ کیا ہے؟ دیدار الہی. اللہ اکبر. فَأَعْتَاهُمُ اللَّهُ الْحُسْنَى وَهِيَ الْجَنَّةُ وَزَادَهُمْ رُؤْيَةَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ عَلَى الْمُشَاهَدَةِ وَالْمُحَبَّةِ وَالشَّوْقِ. اللہ کی عبادت جب آپ محبت سے کریں گے، شوق سے کریں گے تو اللہ کی اطاعت میں لذت ملے گی. نماز پڑھنا بھاری نہیں ہوگا، بڑی لذت ملے گی اور آپ کا دل اطمینان سے سج جائے گا اس کی اطاعت میں اور اللہ کے آپ مشتاق ہو جائیں گے. اور یہ طریقہ ہے محسنین کا، احسان کرنے والوں کا. سمجھ میں آیا آپ کو؟ ہاں تو احسان بین العبد و ربی، یہ پہلی قسم کے بارے میں. اور ایک احسان کیا ہے؟ اور ایک احسان بین العبد، یعنی آپ میرے اور آپ کے درمیان. نہیں، پہلے انہوں نے کہا اسی کی دو قسم. پہلے تو اللہ اور بندے کا احسان یہ کہ تم یہ احساس کرو کہ اللہ کو تم دیکھ رہے ہو، دل کی آنکھوں سے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. چلو اتنا ہم نہیں کر سکے تو کیا سوچنا چاہیے؟ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے. اذا لم تبلغ هذه المرتبة العظیمہ، اس بڑا مرتبے کو آپ نہیں پا سکے، فإنك تعبده على طریقة المراقبہ بأن تعلم ان اللہ یراک. یا کم از کم ایسا احساس کرو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے، اللہ تمہاری حالت کو جانتا ہے، تمہارے دل کی باتوں کو جانتا ہے. تمہارے لیے لائق نہیں ہے کہ تم اللہ کی نافرمانی کرو، اس کی مخالفت کرو، اس لیے کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے.
اگر مجھے احساس ہے، آپ کو احساس ہے کہ ہم جتنے بیٹھے ہیں یہاں کس کی نگرانی میں ہیں؟ اللہ کی نگرانی میں. اب یہ احساس جب ہوگا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، فائدہ کیا ہوگا؟ فَإِنَّكَ تُحْسِنُ عِبَادَتَهُ وَتُتْقِنَهَا، تم اللہ کی عبادت کو اچھا بجا لاؤ گے، بالکل پرفیکٹ کرو گے. کیوں؟ اللہ دیکھ رہا ہے. جیسے معمولی ایک نوکر ہے، اسے معلوم ہے کہ اس کے اوپر نگرانی ہے، وہ کام کیا کرے گا؟ پرفیکٹ کرے گا. تو کہا لِأَنَّكَ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَرَاكَ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى لَوْ كُنْتَ أَمَامَ مَخْلُوقٍ لَهُ مَنْزِلَةٌ وَأَمْرَكَ بِأَمْرٍ وَأَنْتَ تَنَفَّذُ هَذَا الْأَمْرَ أَمَامَهُ وَيَنْظُرُ إِلَيْكَ. کہتے ہیں شیخ، معمولی ایک آدمی کے ہاں آپ کام کر رہے ہو، مالک ٹھہرا ہوا ہے، وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، تو نوکر کتنی جستجو کے ساتھ کام کرتا ہے. اللہ کو جب آپ مانیں گے کہ اللہ میری نماز کو دیکھ رہا ہے تو کیسے آپ کو پڑھنا چاہیے. تو معلوم یہ ہوا کہ بندے اور اللہ کے بیچ میں جو احسان ہے وہ کتنے ٹائپ کا ہے؟ 2 ٹائپ کا. یا تو یہ کہ اللہ کو آپ دیکھ رہے ہیں یا اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. مرتبۃ المشاہدۃ القلبیہ، یعنی دل کی آنکھوں سے آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. وہی ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، بالکل یقین کی دولت کے ساتھ، ایمان کی دولت کے ساتھ. اگر یہ نہیں ہو سکتا ہے تو ان تعبد اللہ، اس سے تھوڑا کم کہ اللہ کو آپ دیکھ رہے ہیں. اب دیکھ رہے ہو تو اس کی مخالفت نہ کرو. اس کے بعد ایک اور چیز انہوں نے کہا کہ اگر یہ نہیں ہو سکتا تو آدمی احسان کی دوسری قسم کیا کہا؟ میرے اور آپ کے بیچ میں احسان. بذل المعروف، کوئی بھلائی آپ کو کروں، کسی پریشانی میں ہے، کوئی کام دیا تو یہ کیا ہے ثنا بھائی؟ کسی کے ساتھ آپ کچھ بھلائی کر رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ احسان ہے. وکف الاذى عنہم، کوئی کسی کو مارنے آیا، آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، یہ احسان ہے، یہ احسان ہے. بیان تطعم الجائع، کسی بھوکے کو آپ کھانا کھلائیں، کسی ننگے کو کپڑا پہنائیں، کسی ضرورت مند کی ضرورت پورا کر دیں. کسی کے ہاں کام ہے، اسے معلوم ہے کہ فلاں صاحب کو لے جانے سے کام ہو جاتا ہے، تو آیا بولا بھائی ذرا میری سفارش کر دو، یہ احسان ہے، احسان ہے. کسی مہمان کو کھانا کھلا دیا. پہلے زمانے میں لوگ بہت مہمان نوازی کرتے تھے، نہیں اب نہیں ہے، اب ذرا مشکل ہے. گھر بھی ویسے ہی ہیں اور لوگوں کی آمدنیاں بھی ویسی ہیں. لیکن یہ خیر و برکت ہے. لیکن ایک ہی راستے بھی نہیں. کچھ لوگ صرف مہمان ہی بنتے رہتے ہیں، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. کبھی میزبان بھی بننا چاہیے نا. کیا عزیز بھائی، کبھی لوگ میزبان مطلب جو مہمان کو اپنے گھر میں لائے. آدمی مہمان بھی بنے، میزبان بھی بنے. تکرم الجار، کبھی کہا کہ آدمی اپنے پڑوسی کی عزت کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے 2 پڑوسی ہیں، نائبرس ہیں، میں کس کے ساتھ اچھا کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرب منک بابا، تمہارے گھر کے دروازے سے جس کا دروازہ قریب ہے اس کے ساتھ کیا کرو؟ تم زیادہ اچھا کرو. اور کبھی حسن حدیث میں کہا کہ 40 گھر تک تمہارے پیچھے، دائیں بائیں سامنے سب تمہارے نائبرس ہیں. کبھی سالن پکے تو ذرا زیادہ بناؤ، پڑوسن کو ڈالو. یہ ساری چیزیں ہیں، یہ احسان ہے. تو احسان کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ آدمی لوگوں کے ساتھ اچھا کرے. ان اللہ، اور اسی طرح احسان، اور ایک احسان کی قسم کون سی ہے؟ کام جو بھی کریں گے تو کیسے کریں گے؟ پرفیکٹ کریں گے. جیسے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ نے ہر چیز پر احسان لکھ دیا ہے. فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، جب تم قتل کرو تو اچھا قتل کرو. وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسَنُوا الذَّبْحَ، ذبح کرو تو بھی کیا کرو؟ اچھا ذبح کرو. تو معلوم یہ ہوتا ہے کسی جانور کو ذبح کرنا، کیا کرو؟ چاقو سے اچھی طرح تیز کر دو. فَتُحْسِنْ حَتَّى لِلْبَهَائِمِ، یہاں تک کہ کسی جانوروں کو بھی کیا کرو؟
اچھی طرح یہ کرو. وقت دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شیخ کہتے ہیں وقد غفر اللہ للبغی من بنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کو معاف کر دیا جو عورت زناکار تھی, زنا کرنے والی تھی. وہ بنی اسرائیل کی ایک عورت تھی, گناہگار عورت تھی. بسبب انہا سقط کلبا رأته يلهث من العطش, یہ کتا تھا جو پیاس کی وجہ سے زبان باہر نکال کے تڑپ رہا تھا. اس عورت نے اس کتے کو کیا کیا؟ پانی پلایا, تو اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو معاف کر دیا. تو کتے کو پانی پلایا تو اللہ معاف کروا دیتے ہیں. ہاں, اللہ نے جو دیکھا اس عورت کا جو اخلاص. ایک عورت کنویں میں اترتی ہے, پانی نکالتی ہے, وہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, پانی پلاتی بھی کسے ہے؟ کتے, حالانکہ کتا نجس عین ہے. تو یہاں کام کا جو طرف ہے, نیت ہے, اسے کیا کیا گیا؟ دیکھا گیا. فشکر اللہ لہا فغفر اللہ, اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو معاف کر دیا. تو احسان کی جو دلیل ہے یہ کہاں سے ملتی ہے؟ احسان کی دلیل ہم حدیث جبریل سے. حدیث جبریل لمبی حدیث ہے, آپ کو یہ حدیث پڑھنی چاہیے. تو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے حدیث جبریل آخر میں, بات ختم کرنے کے بعد وہ حدیث پوری طرح ہم پڑھیں گے. تو احسان کی ایک تیسری قسم یہ بھی ہے کہ آدمی کام کو اچھا کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جس میں آتا ہے کہ حضرت صحابی رسول کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب, کہ ایک آدمی وہاں آئے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے. تو معلوم کیا ہوا؟ فرشتے کیا نہیں ہیں؟ جسم والے ہیں, فرشتے معانی نہیں ہیں. جو لوگ بولتے ہیں کہ فرشتے کیا بھی نہیں جی, اگر فرشتے شکل بدلتے ہیں, انسان کی شکل میں آتے ہیں جیسے اس حدیث میں ہے. تو ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آئے جن کے کپڑے سفید تھے, ان کے بال کالے تھے اور سفر کا کوئی نشان ان پر نہیں تھا, اور ہم میں سے کوئی ان کو جانتا بھی نہیں تھا. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور گھٹنے سے گھٹنا لگا کر بیٹھ گئے اور اپنے ہتھیلیوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رانوں پر رکھ دیا اور کہا یا محمد اخبرنی عن الاسلام, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بتائیے کہ اسلام کیا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا فقال صدقت فعجبنا له يسأل ويصدق. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ تم شہادہ کلمے کی گواہی دو, نماز پڑھو, زکوٰۃ دو, روزہ رکھو, نماز رمضان کے اور بیت اللہ کا حج کرو اگر تمہارے پاس طاقت ہے. تو سوال کر کے پھر انہوں نے کہا کہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا. تو ہم کو بڑا تعجب ہوا, ارے آدمی پوچھتا بھی ہے اور تصدیق بھی کرتا ہے کہ آپ نے صحیح کہا. بات ہوئی اور پھر کہتے ہیں انہوں نے پوچھا کہ ایمان کے بارے میں بتائیے. تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم اللہ پر ایمان رکھو, اس کے فرشتوں پر ایمان رکھو, اس کی کتابوں پر ایمان رکھو, اس کے رسولوں پر ایمان رکھو. ہم ساری باتیں سن چکے ہیں. اور آخرت کے دن کو مانو اور تقدیر کے اچھے اور برے کو مانو. پھر پوچھنے والے نے کہا کہ صدقتا, آپ نے بالکل صحیح کہا. یہ دوسری مرتبہ تھا. پھر احسان کے بارے میں پوچھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک, کہ اللہ کی ایسی عبادت کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, یا نہیں تو کم از کم اللہ تم کو دیکھ رہا ہے. تو پھر انہوں نے قیامت کے بارے میں پوچھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے, یعنی میں بھی نہیں جانتا اور اس کے بارے میں یہ علم تم کو بھی نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی. پھر انہوں نے پوچھا کہ چلو اچھا ایسا کیجئے کہ قیامت کی نشانیاں تو بتا دیجئے, اخبرنی عن اماراتها. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان تلد الامۃ ربتها, کہ لونڈی اپنے مالکن کو جنے گی. علماء نے دو تفسیر بیان کی ہے کہ قیامت کے قریب جنگیں بہت زیادہ ہوں گی, لوگ لونڈی بنائے جائیں گے. دوسری تعبیر یہ کہا کہ عورت بچے لڑکیوں میں بغاوت ہو جائے گی اور ماں باپ کی نافرمانی کریں گی, ایسی بھی تفسیر ہے. تو کہتے ہیں تو قیامت کی جو نشانیاں ہیں وہ کتنے ٹائپ کی ہیں؟ 3 ٹائپ کے. ادریس بھائی کتنے ہیں؟
تین ٹائپ کے. دیکھیے علامات الساعہ علی ثلاثۃ انواع ہی علامات صغیرہ متقدمہ، یعنی چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہیں جو گزر چکی ہیں، یا علامات صغیرہ جو پہلے پہلے آئیں گی، چھوٹی چھوٹی نشانیاں، زنا کا عام ہو جانا، شراب کا بڑھ جانا، بے حیائی کا بڑھ جانا. بہت سارے کہتے ہیں کہ پہلے زمانے میں میاں بیوی دونوں بازار میں کھڑ کے باتیں کر رہے تھے، تو کہا کہ یہ کون ہے؟ بولا کہ امیر المومنین یہ میری بیوی ہے. یہاں سے کوڑا نکالا، بولا بیوی ہے تو گھر میں جا کے بات کرنا، گلی میں کیا بات کرتا ہے؟ یعنی اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ بیوی سے بھی آپ کہاں بات کریں؟ گلی میں بات کریں. اب تو معاملہ ہی الٹا ہے. ہاں تو بے حیائی کا بڑھ جانا، شرم حیا. ابھی تو آج کی نیوز ہے کہ چائلڈ پارک میں تقریباً 40 لوگوں کو پولیس نے گرفتار کیا، کہ مورل پولیس، کہ پارک کی ایک دم فضا بدل گئی ہے، ان جوڑوں کو لے جا کے نصیحت کی جائے کہ یہاں ایسی بے حیائی، فحش اور عریانت نہ کریں. تو کہا کہ یہ ساری قیامت کی نشانیاں ہیں جو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. وہ علامات متوسطہ، کچھ نشانیاں ہیں جو بیچ کی نشانیاں ہیں. وہ علامات کبیرہ، یہ بڑی بڑی نشانیاں ہیں. عام طور سے علماء جیسے بھائی ادریس نے کہا کہ دو ہی نشانیاں، قیامت، علامات صغرا، علامات کبرا. شیخ فوزان رحمہ اللہ نے 3 علامتیں بتائی، اور عام طور سے علماء دو ہی نشانیاں بتاتے، کچھ بڑی نشانیاں کچھ چھوٹی نشانیاں. جیسے ظہور الدجال، دجال کا آنا، یہ بڑی نشانی ہے. نزول عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا، آسمان سے اترنا، یہ نشانی ہے. وخروج الدابہ، زمین سے ایک جانور نکلے گا، عالمہ واعظہ اور سب نصیحت کر کے ہو گیا. اب کون آنا؟ ایک جانور نکل کے نصیحت کرنا. اب وہ نکلے گا، خروج الدابہ. وخروج یاجوج و ماجوج، اور یاجوج و ماجوج نکلیں گے، تو یہ قیامت سے پہلے ہوگا. اور ساتھ ساتھ کہا کہ قیامت کی نشانی ایک یہ بھی ہے، وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ. آپ دیکھیں گے کہ یہ جو بکری چرانے والے ہیں، پہلے کیا ہوتا تھا، بکری چرانے والے جہاں پانی ہے وہاں 4 دن رکتے، اس کے بعد پھر اور ایک جگہ چلے جاتے. یہ سارے لوگ جو بغیر چپل کے، بغیر کپڑے کے جیتے تھے، بڑے بڑے سٹیوں میں آ جائیں گے اور وہاں بڑی بڑی پراپرٹیاں لے لیں گے، بڑے بڑے پراپرٹیاں لے لیں گے اور فخر کریں گے، دیکھا میری بلڈنگ کتنے فلور ہے. وہ بولا ہاں نہیں میری بلڈنگ زیادہ فلور ہے. کہا کہ یہ نشانی آج ایسے ہوا ہے. آج ایسے ہوا ہے کہ جو لوگ ہمارے پاس کام کرتے تھے ہمارے گھروں میں، وہ لوگ ماشاءاللہ بہت بڑے بڑے مالدار بن چکے ہیں اور بڑی بڑی بلڈنگیں، جائیدادیں خرید چکی ہیں. کہا کہ رعاء الشاء یتطاولون فی البنیان، اور کہا کہ یہ قیامت کی نشانی ہے. اور اسی طرح فمضى، پھر وہ صاحب سوال کر کے چلے گئے. فلبثنا مليا، کچھ دیر میں ٹھہرا رہا. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم ٹھہرے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یا عمر اتدری من السائل، عمر کیا تم جانتے ہو کہ یہ کون آدمی ہے؟ تو میں نے کہا اللہ و رسولہ اعلم، میں کیا جانوں، اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ اگر جواب معلوم نہیں ہے تو آپ کہیں گے کہ اللہ اور اس کا رسول کیا ہے، جانتا ہے. اللہ و رسولہ اعلم، زیادہ نہیں بولنا چاہیے کہ ہر مسئلے میں آدمی کو. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ خراسان سے، ایران سے لوگ فتویٰ پوچھنے آئے. فتویٰ پوچھا، بولا کہ ٹھہرو بعد میں بتاتا ہوں. 8 دن رہے، 8 دن کے بعد پھر گئے. امام صاحب فتویٰ، بولے کہ معلوم نہیں معلوم نہیں. بولا کہ صاحب خراسان سے آیا صاحب، 2 ہفتے رہا اور آپ کہتے معلوم نہیں. بولے کہ جا کر کہہ دو کہ امام کہہ رہے ہیں کہ ان کو نہیں معلوم. لا ادری من العلم، یہ علم ہے. تو علم یہ ہے کہ آدمی، جیسے صحابہ نے فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے. اسی لیے شیخ کہتے ہیں، ذرا غور سے سن لیں، علی من سأل عن علم وهو لا يدری، اگر کسی مسئلے میں آپ سے پوچھا جاتا ہے تو آپ کہیں اللہ و رسولہ اعلم. یعنی آپ علم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کر دیں، اور جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کہ صحابہ نے اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر دیا. قد سئل الامام مالک رحمہ اللہ عن 40 مسئلہ. امام مالک رحمہ اللہ سے 40 مسئلے لوگوں نے پوچھے. کتنوں کا جواب دیا؟ فاجاب عن 60. کتنوں کا جواب دیا؟ 6. اب انہوں کم ہو گئے کہ بہت سارے لوگوں نے کہ کیا پوچھے تمہیں معلوم نہیں بولتے ہیں. دیکھ کو بولتے ہیں, دیکھ کو نہیں بولتے, کیا میں جہنم کو جانا؟ دیکھو اچھا بولوا, یعنی کوئی کمپیوٹر ہے مارتیا بولا کوئی سوال اگر کرتا ہے تو اسے ہم ٹائم لیں گے, اگر معلوم ہے تو ہم بولیں گے, نہیں معلوم ہے بولیں گے بھائی میں دیکھ لیتا ہوں ایک بار. سے کہا کہ آدمی دیکھ کر بولے. ایک صاحب نے کہا کہ یہ جو عیسیٰ علیہ السلام کا مریم کا جو حمل تھا وہ حمل کیسا تھا؟ کیا وہ جبریل امین کے پھونک مارنے کے ساتھ ہی ان کو حمل آ گیا اور بچہ انہوں نے جنم دے دیا, یا بالکل جیسے عام عورت کا حمل ہوتا ہے اتنے مہینے تک؟ آپ کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ فوراً جواب دو تو کیسے جواب دیں گے؟ مطلب اس کو دیکھنا پڑے گا کہ علماء کیا کہتے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا. جب یہ چیز ہوئی مریم کے ساتھ تو مریم جیسے ہی حمل ٹھہرا عام لوکالٹی سے وہ الگ ہو گئی. فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ. جیسے ایک عام عورت کو حمل کی مدت ہوتی ہے ویسے ہی مدت ان کی بھی ہوئی. وہ کوئی یہ نہیں تھا کہ فوراً ہو جائے, ایک جیسے وہ مدت ہوتی اس کے بعد ان کی ڈلیوری. تو ہر بات کو آدمی دلیل کے ساتھ کہے. یہ علماء نے جیسے کہا ہے, ہم سے پہلے لوگوں نے جیسے دین کو سمجھا ہے, صحابہ نے, تابعین نے, تبع تابعین نے, ائمہ نے, آدمی ان کے حساب سے کہے. تو کہتے ہیں انا جئت من کذا, بولتے ہیں کہ میں اتنے بار آپ فون کیا, وکذا وسافرت واتبعت راحلتی, کہا کہ میں اپنی سواری کو تھکایا, آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم, کہا کہ نہیں مجھے معلوم نہیں. اور وہ کہتے ہیں وَكَانَ إِذَا سُئِلَ فِي بَعْضِ الْأَسْئِلَةِ, اور بعض معاملات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک وحی نہیں آتی تھی جواب نہیں دیتے تھے. جیسے کہا يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ. بہت ساری باتیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کا انتظار کیا, وحی آنے کے بعد اس کا جواب دیا. اور اسی طرح آخری چیز جو ہمارے ساتھ ہے, یہ تو بات کس کی تھی؟ احسان کی. تو 3 باتیں جس کا جاننا ضروری ہے, واجب ہے. وہ 3 باتیں کیا تھیں؟ برجائی شروع میں معرفت اللہ, اللہ کے بارے میں جانکاری. الحمدللہ تھوڑا بہت تو آ گیا, نہیں تھوڑا بہت تو آیا. معرفت دین اللہ. دوسری بات کیا ہے؟ دین کی معرفت. دین کی معرفت میں اسلام, ایمان, احسان, اس کے ارکان یہ بھی ہم لوگ جان لیے. ایک چیز ہمارے ساتھ رہ جاتی ہے, وہ معرفت نبینا صلی اللہ علیہ وسلم. انشاءاللہ زیادہ وقت ہم آپ کا نہیں لیں گے, ابھی تو ایک 10 منٹ کے اندر اس کو ختم کر دیں گے, اس لیے تو اس کا خالی جو یہ ہے ہم پڑھ لیں گے. معرفت نبینا صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کیا جانیں گے؟ اسمہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام, اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واسطہ ہیں اللہ کے اور ان کے مخلوق کے بیچ میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام, کس شہر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے, اور کس شہر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کیا, ہاں کہاں ہجرت کیا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی, اور آپ کی عمر کی کتنی قسمیں ہیں, یعنی نبوت سے پہلے کی عمر اور نبوت ملنے کے بعد کی عمر. کہا وَهُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے؟ محمد. آپ کے ابا کا نام عبداللہ ہے اور قریش سے ہیں. وَقُرَيْشٌ مِّنَ الْعَرَبِ, اور قریش عرب سے ہے. وَالْعَرَبْ مِنْ ذُرِّيَّةِ اسماعیل, اور عرب اسماعیل علیہ السلام کی ذریت سے ہیں. وعلی نبینا افضل الصلاۃ والسلام. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کی نام اور خاندان کی مختلف یعنی مختصر باتیں تھیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے؟ عام الفیل, یعنی ہاتھی والے سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
پیدا ہوئے. وہ ہاتھی والا سال کہاں ہے؟ کون سا ہے؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. وہ ہاتھی والا جو کعبۃ اللہ کو اٹھانے آیا، حبشہ کا بادشاہ تھا، کعبۃ اللہ کو اٹھانے کے لیے آیا تھا اور وہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا تھا. اس کا نام تھا مغمس. اس ہاتھی والے بادشاہ کا نام کیا تھا؟ مغمس. اللہ تعالیٰ نے ابابیل کو بھیجا. کہا ابابیل کے معنی ہے کہ وہ ایک جھنڈ کو کیا بولتے ہیں؟ ابابیل. وہ ایک پرندے کا نام. کہا کہ وہ کیا ہے؟ ابابیل. اچھا، کہتے ہیں یہ وَلَهُ مِنَ الْعُمْرِ 63 سنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ 60 پر 3 سال. 40 قبل النبوہ، نبوت سے پہلے 40 سال. و23 نبیا رسولا، اور 23 ایئرس نبی اور رسول کی حالت میں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب پیدا ہوئے تو بہت ساری چیزیں ہوئی جس کا ذکر انہوں نے کیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیدا ہوئے اور دودھ کس قبیلے میں پیے؟ بنی سعد کا قبیلہ تھا. حلیمہ سعدیہ آپ کو لے گئیں اور انہوں نے آپ کو دودھ پلایا. اور جب کچھ دنوں کے بعد آپ کی ماں کا بھی انتقال ہوا تو فحضنتہ ام ایمن، ام ایمن نے آپ کو گود لیا. ام ایمن نے آپ کو گود لیا. اور یہ حبشیہ تھی اور آپ کے باپ کی لونڈی تھی، غلام تھی. وراثت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لیا. تو کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاہلیت کے زمانے میں بھی، جاہلیت کے لوگ جو کچھ کرتے تھے اس سے بہت دور رہتے تھے اور غار حرا میں چلے جاتے تھے، وہاں بیٹھ کر عبادت کرتے تھے توحید پر، دین ابراہیمی پر. اور جب 40 سال کے ہوئے تو جبرائیل علیہ السلام آئے، اقرأ بسم ربک الذی خلق. یہ ساری چیزیں وہاں اتری. اور پہلی بار جب یہ وحی آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان گھر آئے اور کہا، اپنی بیوی سے کہا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ام المؤمنین سے، دثرونی، مجھے کپڑا اڑا دو. اور اس کے بعد کہا کہ میں نے کچھ عجیب چیز دیکھی ہے. پھر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھایا کہ پریشان نہ ہو، تحمل الکل وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ آپ اچھے کام کرتے ہیں. پھر ان کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں. اچھی عورت ماشاءاللہ پریشان شوہر کی مدد کرتی ہے. یہ تو پہلی کاؤنسلنگ تھی. ایسا نہیں تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہے تو خود بھی پریشان ہو کے رونے لگے، بلا کے نہیں. تو ان پریشان یعنی فرسٹ یہ تھی. کہتے ہیں وہ هذا هو الناموس الذي كان ينزل على موسى. انہوں نے سمجھایا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی یہ فرشتہ آتا تھا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور سورہ مدثر کی آیتیں نازل ہوئی. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کیے اور لوگوں کو شرک سے ڈرانے لگے. جب تک مکے میں تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف توحید کی دعوت دیتے رہے اور مکے میں بہت ساری چیزیں ہوئیں. اسراء اور معراج کا واقعہ پیش آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا گیا. طائف کا سفر ہوا. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ طائف جا کر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے لگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ مکے میں داخل ہونے کی نہیں تھی، مہلت نہیں تھی. پریشان تھے کہ اب مکے میں کیسے جائیں. یہاں تک کہ امان لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور وہ ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا. اس نے اپنے بیٹوں کو ٹھہرا کیا، بولا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امان دیتا ہوں، کوئی تعارض نہیں کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے امان میں آپ پھر کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے، مکے میں داخل ہوئے. تو اسی طرح یہ آخری بات ہمارے ساتھ ہے اس سلسلے میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مکے میں رہے، توحید کی دعوت دیتے رہے. ساری توحید کی دعوت تھی. اور اسراء اور معراج بھی پیش آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 5 نمازیں فرض ہوئی. اور کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال تک مکے میں نماز پڑھتے رہے. مکہ نماز فرض ہو گئی تھی اسراء اور معراج میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور معراج پر گئے تو ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے تھے. وہیں سے آپ کو معراج پر لے جایا گیا اور وہ ایک سواری جبرائیل امین لائے اور وہاں سے آپ کو
مسجد اقصی اور پھر 7 آسمانوں کا سفر کرایا گیا. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ معراج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر جسم اور روح کے ساتھ تھا. اس پر ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے. وَلَا بُدَّ مِنَ الْاعْتِقَادِ بِأَنَّهُ أُسْرِيَ وَعُرِجَ بِرُوحِهِ وَجِسْمِهِ. ایسا نہیں ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے، خواب میں آپ کی روح گئے اور سیر کر کے نہیں تھا، جسم اور روح کے ساتھ. اور یہ بات غلط ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ صرف روح کے ساتھ آپ نے یہ کیا، وہ غلط ہے. اور اسی طرح ایک اور بات ہے کہ مدینے کی طرف ہجرت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے کی طرف ہجرت کا حکم دیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کیا، اور ساتھ کون تھے؟ اور ہجرت کرنے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی کافروں نے، آپ کے گھر کا گھیراؤ کیا اور دشمنوں کو پھیلا دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کی اور ایک شرک کے ملک سے آپ اسلام کی طرف روانہ ہوئے، اور یہ ہجرت کا سفر ہے. اور ایک تھوڑی سی بات ہے کہ اب ہجرت ہے کہ نہیں ہے؟ ہے نہیں ہے؟ ہاں، وہ تو قیامت تک چلے گا. لیکن مکے سے ہجرت نہیں، اس لیے کہ وہ دار الاسلام بن گیا، اس کا ایک خلاصہ ہے. تو یہ ہجرت امت پر فرض ہے. اگر شرک ہو جہاں ان کو مذہب پر عمل کرنا مشکل ہے تو پھر وہ ہجرت کریں گے، اور ہجرت قیامت تک باقی ہے جیسے شیخ نے لکھا ہے. اور اس کی آیت کیا ہے؟ سورۃ النساء آیت نمبر 97. ہجرت فرض ہے، اس کی آیت دلیل کیا ہے؟ سورۃ النساء آیت نمبر 97. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے اور وہاں باقی شریعت کی چیزیں نازل ہوئیں، اور اس طرح دین مکمل ہوا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو وہاں زکوٰۃ، روزہ، حج، جہاد، اذان، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ ساری چیزیں 10 سال کی اس میں ہوئی. وَبَعْدَهَا تُوَفِّيَ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. وَدِينُهُ بَاقٍ. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین باقی ہے، اور یہ دین ہے لا خیر الا دل الامت علیہ. ہر بھلائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر گئے، اور ہر برائی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈرا کر گئے. والخیر الذی دلها علیہ التوحید. اور بھلائی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ وہ توحید ہے، اور وہی توحید ہے جو اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے اور اللہ اس سے راضی ہوتا ہے. اور جس برائی سے اللہ نے ڈرایا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا، وہ شرک ہے. وہ شرک ہے جو آدمی کو جہنم میں لے جاتا ہے، جس کو اللہ پسند نہیں کرتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری امت پر بھیجا گیا، اور آج امت کا ایک بڑا طبقہ کس میں پڑا ہوا ہے؟ شرک میں. اس کو بچانے کے لیے ہم یہ سیکھتے ہیں، ہم اس کو بتائیں کہ شرک کیا چیز ہے، کیسے بچایا جائے اور کیسے امت کو بچایا جائے. وہ ذمہ داری میری اور آپ کی ہے، اسی لیے کتابیں ہم پڑھتے ہیں. تو یہ کتاب کی آخری بات تھی. وَافْتَرَضَ اللَّهُ طَاعَتَهُ عَلَى جَمِيعِ الثَّقَلَيْنِ. اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کو سارے جنوں اور انس پر مقرر کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اس سے یہ کتاب ہماری ختم ہوتی ہے. جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس میں سے تھوڑا ہی صحیح اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دل میں بٹھا دے اور ہمیں نجات کا باعث بنائے. تو جتنے ہمارے ساتھ مرد و خواتین ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے توحید کی کتاب پڑھنے کی سعادت ہم کو نصیب فرمائی. انشاءاللہ پھر کچھ مرحلے کے بعد یا کچھ وقفے کے بعد یا چند دنوں کے بعد توحید کی اور کتابیں ہمارے ساتھ ہیں. القواعد الاربع ہیں، اور بھی بہت ساری توحید کی کتابیں ہیں. آپ کی دلچسپی سے کہ آپ کیا پڑھنا چاہتے ہیں، کس میں آپ کی دلچسپی ہے، اس کی جانکاری ہم کو دیجیے. جس کی جانکاری ہم کو دیجیے تاکہ ہم جان سکیں کہ آپ کیا پڑھنا چاہتے ہیں. اور ہمارا یہ پڑھنا اور پڑھانا اخلاص پر مبنی ہوگا، اللہ کی دین کو سمجھنے اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہوگا. تو میں جتنے میرے ساتھ حضرات و خواتین ہیں ان سے کہوں گا کہ آپ لکھیں، اپنا فیڈ بیک دیں تاکہ ہم اپنے کام کو اس سے بہتر بنا سکیں. جب آپ کی رائے ہم کو ملے گی تو ہم اس سے بہتر کام کو بنا سکیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ ہم سیکھتے ہیں سکھاتے ہیں اس میں اخلاص عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس علم کو جو ہم نے سیکھا ہے نفع بخش بنائے. اگر کچھ باتیں ہم سے
خطا میں نکل گئیں اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے اور ہمیں سیدھی راہ کی طرف لے جائے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.